بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور پلانٹ سسٹمیٹکس کلاس. پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائلوجینیٹکس اور اس سے جو ریلیٹڈ متعلقہ مختلف ٹرمینالوجی تھی وہ ہم نے دیکھی. فائلوجینیٹکس کیا ہوتا ہے، فائلوجینیٹک ٹری کیا ہوتا ہے، اور کن طریقوں سے یا اس کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں، طریقے ہیں فائلوجینیٹک ٹری کے بنانے کے، وہ ہم نے دیکھ لیے. اب اس کے بعد ہم فائلوجینیٹک سسٹمز پہ آتے ہیں. تو یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ان مشہور ٹیکسانومسٹ جنہوں نے فائلوجینیٹک سسٹمز پیش کیے، تو چونکہ اس میں زیادہ تر ڈسکرپشن ہے اور ان کے سسٹمز کی تھوڑی بہت بات ہے، تو کوئی زیادہ کنسیپشل اس میں چیزیں نہیں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیں. تو یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فائلوجینیٹک سسٹمز، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کب سے شروع ہوئے. تو یہ چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن جو تھے، جو اس نے کتاب لکھی تھی آن دی آریجن آف اسپیشیز، تو اس کے بعد یہ شروع ہوئے. تو اس میں جو اب ظاہر سسٹم تو بہت زیادہ ہیں اور ان کی کافی تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں ہیں اور ان میں اتنی آپ کے کورس کے مطابق کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں A.W. آئشلر سے. یہ جرمن باٹنسٹ تھا اور اس نے 1875 میں ایک بہت بیسک قسم کا، بنیادی قسم کا فائلوجینیٹک سسٹم پیش کیا. فائلوجینیٹک سسٹم میں جو یہ ایک بہت بڑا نام آتا ہے دو سائنٹسٹ کا، ایڈولف اینگلر اور کارل پگانچو. یہ بھی دونوں جرمن تھے، اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو کہ کافی عرصے تک مختلف ہربیریا میں اور مختلف ٹیکسانومسٹ اس کو پلانٹ کی کلاسیفیکیشن میں استعمال کرتے رہے. تو یہ جرمن میں ہے ڈی نیچرلیشن فلانزن فیملین، جس کا مطلب ہوتا ہے نیچرل فیملیز آف پلانٹس. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ورک تھا، کام تھا، کلاسیفیکیشن سسٹم تھا. 23 والیوم میں، یعنی اس کی 23 جلدیں تھیں جو کہ انہوں نے 1887 سے لے کے 1915 تک انہوں نے اس کو ترتیب کی. ان کے بعد یہ ایک امریکن باٹنسٹ ٹیکسانومسٹ کا نام آتا ہے C.A. بیسے. تو اس نے کافی اچھا سسٹم پیش کیا، اور جو ماڈرن فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں اس سائنٹسٹ کا بہت بڑا کردار ہے. اب ان کے بعد نیکسٹ جو نام آتا ہے، یہ ایک سوئس یہ ہے ہانز ہیلیئر، جرمن. ہی از کریڈیٹڈ فار انٹروڈیوسنگ فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن، جس کو ہم عام طور پہ ہیلیئر سسٹم کہتے ہیں. یہ آسٹرین سائنٹسٹ تھا وان ویٹشٹائن، اور اس نے جو اپنا سسٹم پیش کیا ہانڈ بک ڈر سسٹمیشن بوٹینک 1901 میں، اس کا جو کلاسیفیکیشن کا سسٹم تھا وہ جب ہم نے دیکھا دو مشہور جرمن جو گزرے اینگلر اور پگانٹ، تو اس کے سسٹم پہ تھا اس کا، لیکن اس نے کچھ اس میں ماڈیفیکیشن کی، جس میں اس کے خیال کے مطابق جو ڈائی کاٹ کے پودے ہیں وہ قدیم ہیں، پرانے ہیں، یعنی وہ ایوولوشن میں پہلے آئے ہیں اور مانو کاٹ ان کے بعد آئے ہیں. پھر ان کے بعد جو اگلا سسٹم ہے، یہ دو برٹش یا انگلش باٹنسٹ گزرے ہیں، رینڈل، اس کا بھی اینگلر کی سکیم پہ تھا لیکن کچھ ماڈیفیکیشن تھی اس میں، اور دوسرا جو تھا ہچنسن، یہ بھی برٹش باٹنسٹ تھا، اور اس نے جو فائلوجینیٹک سسٹم پیش کیا وہ 2 والیومز میں تھا، فیملیز آف فلاورنگ پلانٹس. اور پھر اس کو اس نے دوبارہ ریوائز کیا 1948 میں برٹش فلاورنگ پلانٹس میں. تو اس کا جو کلاسیفیکیشن سسٹم تھا جان ہچنسن کا اور رینڈل کا، یہ دونوں فائلوجینیٹک سسٹم تھے. ان کے بعد جو نام آتا ہے اور جو کہ ہمارے کورس میں بھی ہے، جس کو ہم دیکھیں گے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے پھر ہم میرٹس اور ڈی میرٹس اور مزید ڈیٹیل اس کی ہم دیکھیں گے. اس کے نام کا پروننسیشن تو اب ظاہر ہے وہ رشین نام ہے، لیکن عام طور پہ جو بکس میں لکھا جاتا ہے اور جیسے ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ آرمن
تختہ جان بن جاتا ہے. تو کافی لمبی عمر تھی اس کی، آلموسٹ 100 ایئرس، 99 ایئرس. یہ رشین تھا. یہ اس کی تصویر ہے. اب تو یہ آن جہانی ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. 2009 میں یہ فوت ہوا تھا. اس نے اپنا سسٹم 1954 میں پیش کیا، جو کہ بعد میں انگریزی میں پہلے رشین میں تھا، رشین زبان میں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش میں 1958 میں. اور پھر اسی سسٹم پہ وہ اپنی تمام زندگی میں کام کرتا رہا، اس کو بہتر بناتا رہا 1969 میں، پھر 1980 میں، اور اس کے بعد بھی اس نے اس کے اوپر کام کیا. اس کے سسٹم کی یہ خوبی تھی کہ جو بھی اس کو ڈیٹا اویلیبل تھا مختلف باٹنی کی برانچز سے، صرف مارفالوجی نہیں. تو اس لحاظ سے اس کا ایک بہترین قسم کا فائلوجینیٹک سسٹم تھا. اس نے اینجیوسپرم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ میگنولیو فائٹا تھا. یعنی یہ اینجیوسپرم کو اس نے میگنولیو فائٹا کا نام دیا، ڈویژن کا. اور ڈائیکارٹ کے لیے اس نے، یعنی ڈائیکارٹیلیڈنس پلانٹ کے لیے اس نے میگنولیاپسیڈا کلاس، اور مانوکارٹس کے لیے لیلیاپسیڈا. تو یہ اس نے اپنا سسٹم پیش کیا جو کہ ہمارے کورس میں بھی ہے، اور اسی کو ہم مختصر طور پہ دیکھتے ہیں. مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے. تو یہ جو اس کا 1997 کا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے، اس میں اس نے میگنولیو فائٹا یعنی اینجیوسپرم کو 2 کلاسز، 17 سب کلاسز، 71 سپر آرڈر، یہ آرڈر اور سب کلاس کے بیچ میں ایک اس نے کیٹیگری بنائی. 232 آرڈرز تھے، 589 فیملیز تھی. اور اس سے پہلے جو اس کا سسٹم تھا 1987 کی کلاسیفیکیشن کا، وہ بریکٹ میں ہم نے دیا ہے یہ والا جو ہے، یہ والا سسٹم 2 کلاسز، 12 سب کلاسز، سپر آرڈر وغیرہ. اور اس میں تقریباً اس نے 13,000 جنرا اور 2,50,000 اسپیشیز جو تھی ان کی کلاسیفیکیشن کی. تو یہ بریکٹ میں ہم نے اس کے پچھلے سسٹم کا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں نسبتاً سمپل تھا، کہ اس میں صرف 53 سپر آرڈر تھے، نئے میں 71، پچھلے میں 166 آرڈر تھے، اور اس میں 232 اور فیملیز کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی. تو اس کی جو پہلی کلاس ہے وہ یعنی ڈویژن میگنولیو فائٹا، کلاس میگنولیاپسیڈا ڈائیکارٹ. اس میں 11 سب کلاسز، 55 سپر آرڈر، 175 آرڈرز، 458 فیملیز، 8 کلاس. یہ پھر بریکٹ میں ہم نے اس کی پچھلی کلاسیفیکیشن کے اسٹیمیٹ دیے ہیں 87 کے. اور اسٹیمیٹڈ جو اس کے اندر تھے 10,000 جنرا اور 1,90,000 اسپیشیز، 1,90,000. اب اسی کلاس میگنولیاپسیڈا، اب یہ اس کی سب کلاسز ہیں: میگنولیڈی، نمفیڈی، نیلمبینیڈی اور رننکولیڈی، کیریوفیلیڈی. اور یہ کافی ذرا مشکل سے نام ہے. اگر آپ یہ جتنے بھی بوٹینیکل نیمز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ایسے آرام سے اور اس کو بریک کر کے پڑھیں تو وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو یہ HAMAME، ہیمامی یا ہیمامی لی ڈی ڈی. تو ہیمامیلی ڈی ڈی یہ 6ٹھی کلاس ہے. اور ڈائلینی ڈی 7ویں، روزی ڈی اور کارنی ڈی، ایسٹری ڈی، لیمی ڈی. یہ اس کے 11 سب کلاسز تھے ڈائیکارٹ کے. اور اس کے بعد یہ اس کی ہے لیلیاپسیڈا مانوکارٹ، 6 سب کلاسز، 16 سپر آرڈرز، 57 آرڈرز، 131 فیملیز. اور بریکٹ میں ہم نے اس کی 87 کی کلاسیفیکیشن کا دیا. اس میں تقریباً 3,000 جنرا اور 60,000 اسپیشیز ہیں. اس پہ 6 سب کلاسز ہیں. پہلی سب کلاس لیلی ڈی، پھر اس کے بعد اب یہ COMMELI کامیلینیڈی اور ایریسیڈی، ایلسمیٹیڈی، اور یہ اب TRIURI ٹائیوریڈیڈی، ایریڈی، یہ اس کے سب کلاسز تھے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سسٹمز آف
کلاسیفیکیشن تھے وہ ہم نے سارے کے سارے دیکھ لیے. ہم نے دیکھا تھا کہ جو کلاسیفیکیشن کے سسٹمز اب تک پیش کیے گئے ان کو ہم 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں: آرٹیفیشل، نیچرل اور فائلوجینیٹک. آرٹیفیشل سسٹم میں ہم ایک یا بہت ہی تھوڑے 1 یا 2 چند کیریکٹرز کو مد نظر رکھ کے کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جس سے ایفینٹیز کا، پودوں کی ریلیشن شپس کا پتہ نہیں چلتا. نیچرل سسٹم پھر بعد میں آئے، وہ ان سے بہتر تھے کہ اس میں زیادہ تر مارفالوجی اور پودے کی مکمل مارفالوجی کو سامنے رکھ کے، تو اس میں یہ تھا کہ کافی حد تک ریلیٹڈ پودے ایک گروپ میں آ جاتے تھے، لیکن پھر بھی اس میں جو ایوولوشنری ہسٹری ہے یا جینیٹک ریلیشن شپ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو جب ڈارون نے اپنی ایوولوشنری تھیوری پیش کی اور اپنی کتاب شائع کی آریجن آف سپیشیز، تو پھر سائنٹسٹ نے بھی اسی لائن پہ سوچنا شروع کیا. تو پلانٹ ٹیکسانومسٹ بھی اس سے پیچھے نہیں رہے اور پھر انہوں نے ایوولوشنری سسٹم یا فائلوجینیٹک سسٹم کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پھر سسٹم بھی پیش ہوئے. تو آخر میں ہم نے فائلوجینیٹک سسٹمز دیکھے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سسٹمز، ان کی ہسٹری اور سارے سسٹم جو تھے ہم نے دیکھ لیے. تختہ جان کا سسٹم ہم نے آخر میں دیکھا. اس کے مزید آگے ہم اس کو پھر بھی دیکھیں گے اور اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس وہ انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سسٹمز آف کلاسیفیکیشن جو تھے وہ ختم ہو گئے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پلانٹ نامنکلیچر کی بات کریں گے اور پھر ہم دوبارہ اس سسٹم کی طرف واپس آئیں گے، تختہ جان کے سسٹم کی طرف. Thanks for watching and see you in the next video.